ویل لہ ویل لہ، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ مذاق میں بھی جھوٹ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ خود تو یہ کام نہیں کرتے، خود تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے ہنسنے کے لیے، اور پھر کہیں گے کہ اتنا ہنسایا اس نے، تو اتنا ہنسایا کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو گیا، ہم تو لوٹ پوٹ ہو گئے ہنس ہنس کر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ خوش اخلاقی کا ڈیفینیشن ہم نے یہ بنا لیا کہ جو بے تحاشا ہنسے اور ہنسائے وہ خوش اخلاق ہے۔ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہنسنے سے تو ہم کو روکا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الضحک، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے۔ مسکرانا اور چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بہت تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن ہنسنا اور چیز ہے۔ ہنسنا ہوتا ہے قہقہا مار کے، ٹھٹا مار کے، آواز کے ساتھ ہنسنا، یہ ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ بے تکلف دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، موڈ ایسا ہوتا ہے برا نہیں لگتا، مائنڈ نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کسی کا مذاق کا موڈ نہیں ہو، وہی بات جو اس نے پہلے 10 دفعہ سنی تھی، اس دفعہ جب دوبارہ وہ یہ بات سنے اس وقت اس کو برا لگ جائے۔ عین ممکن ہے اس کا دل خراب ہو جائے اس بات سے، سخت بری لگ جائے اس کو یہ بات، پھر دلوں میں دراڑ پڑنی شروع ہوتی ہے۔ دراڑ جانتے ہیں نا، کریک، اور جب کریک کہیں آ جاتا ہے وہاں گرد جمع ہونی شروع ہوتی ہے۔ اب جب دراڑ دل میں پڑ گئی، اب وہاں ہر بات جمع ہوتی جائے گی اور دل کے اندر میل آتا چلا جائے گا، تعلقات بگڑ جائیں گے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم تمسخر سے بچیں، کسی کا مذاق اڑانے سے بچیں، ایک کام یہ کریں، کسی شادی وادی کی محفل سے، کسی بڑی گیدرنگ سے آئیں، اب ڈسکشن نہیں کریں۔ ڈسکشن خطرناک ترین چیز ہے، رائپ اپرچونٹی ہے کہ یہاں بہت سی برائیاں زبان سے ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ کسی شادی سے آئے یا شادی ہی میں بیٹھے ہیں، اب ہوتا یہ ہے نا کہ ہم خاندان مل کر بیٹھتے ہیں، بہنیں ایک جگہ، یا بہنیں نند بھاوجیں مل کر ایک جگہ، اماں بیٹیاں مل کر ایک جگہ بیٹھ گئے اسٹریٹجک پوزیشن پر، اس طرح کہ ہر آنے جانے والا نظر آئے۔ اب تبصرے شروع ہو جائیں گے، کپڑوں پر کمنٹ، کوئی آتا ہوا اچھا یہ پھر وہی پہن کر آ گئی، ایک ہی لگتا ہے ڈریس ہے ان کے پاس، یا کسی کو دیکھا کہ اف کیا گنوار ٹیسٹ ہے، کتنے آؤٹ آف فیشن کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا میک اپ دیکھا، کچھ بھی نہیں کہا، کچھ کہنے کا موقع اگر نہیں ہے، کوئی اور بیچ میں آ کر بیٹھ گیا بدقسمتی سے، اب بول تو نہیں سکتے، صرف دیکھیں گے ایک دوسرے کو، اس کو دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھا، یوں کر کے ہنس لیے، کہا کسی کو نہیں پتا چلا، اللہ کو پتا چل گیا، اللہ نے دیکھ لیا اور لکھ لیا، کافی ہے۔ مذاق اڑایا نا، نظروں ہی میں دیکھ کر اس کو تولا، ایک دوسرے کو دیکھا، میسج پاس کیا اور ہنسے، تمسخر ہو گیا۔ اللہ نے منع کیا ہے، لا یسخر قوم من قوم، مت مذاق اڑاؤ ایک دوسرے کا۔ پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ جس کا مذاق اڑا رہی ہیں بیٹھی ہوئی نا، اب وہی خاتون اتفاق سے آ گئی ملنے کے لیے۔ اب جب وہ آتی ہیں ملنے تو ایسے اتفاق سے ملتے ہیں اس سے، ایسی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ بیچاری سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرا کیا ڈائسیکشن کر رہے تھے ابھی یہ بیٹھے ہوئے، خوب ان کے منہ پر ان کی تعریفیں کریں گے، اور جب وہ چلی جاتی ہیں تو پھر ہنستے ہیں کہ کیا بیوقوف بنایا ان کو، سمجھ رہی ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، حالانکہ بالکل کلاؤن لگ رہی تھیں۔ کیا دیتے ہیں یہ آرام سے۔ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں بدترین تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو دنیا میں 2 چہروں والا ہے، ایک کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے، 2 فیسڈ، ڈبل پالیسی ہے، ڈیول پالیسی رکھتا ہے، منہ پر تعریفیں کرتا ہے، پیٹھ پھرتے ہی اس شخص کی اس کی برائیاں شروع کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے میرا بڑا ہمدرد ہے، خوب اس کے پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتا ہے۔ بہت سنجیدگی سے ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تمسخر کرنے والوں میں نہ ہوں۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر تان مت کرو۔ لام میم اور زا اس کا روٹ ہے تلمزو کا، مطلب ہے عیب چننا، عیب گننا۔ بات کتنی پیاری کہی ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے عیب مت چنو، لفظی ترجمہ تو یہ ہے۔
اس لیے کہ جب ہم دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے عیبوں پر کڑی نظر رکھیں گے. اسی طرح یہ لام میم اور زا، اسی سے صورت بھی آتی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس کا مطلب تانا دینا بھی ہوتا ہے. عیب نکالنا، تانا دینا، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. تانا کس طرح سے؟ کوئی بیٹھا ہے، ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں کہا، ڈائریکٹلی تو برائی نہیں کی، بس طنز کر دیا. مثال کے طور پہ کہا کسی کو کہ بھئی اب تو لوگوں نے رشوتیں لے کر خیرات کرنی شروع کر دی ہے. جس سے کہا جا رہا ہے وہ صاف سمجھ گیا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں. یا خاندان کے بارے میں کہہ دی کہ پتہ نہیں کس گھٹیا خاندان سے لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں، اپ سٹارٹس، پیسے ہی کبھی نہیں دیکھا. یہ بات خاندانوں میں بعض دفعہ بہوؤں کے لیے بہت کہی جاتی ہے. گھٹیا خاندانوں سے اٹھ کر آ گئی ہیں، اپنے گھر میں پیسہ ہی نہیں دیکھا تھا، ہمارے بیٹے کا انہوں نے پیسہ دیکھا. نعوذ باللہ، یہ تو گھٹیا ہیں. مطلب کیا؟ ہم بڑے اعلیٰ خاندانی ہیں اور یہ گھٹیا ہیں. اس کا بھی ذکر آئے گا آگے قبائل اور شعوب کے بارے میں. یا آمنے سامنے طنز کرنا. طنز یہی ہے نا کہ اتنی کڑوی بات کہنا، نام نہ لینا، اگلا بیچارہ سمجھ جائے کہ سارا کچھ میری برائی میں کہا جا رہا ہے. زہر میں بجھی ہوئی زبانیں دلوں کو چھید دیتی ہیں. یا کسی کے پیشے کا عیب دلانا. یہ وہی کر سکتا ہے نا جو خود احساس برتری میں مبتلا ہو، خود جس کو تکبر ہو. ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان ابھی نہیں اترا، مسلمان بندوں کو ستانے سے، ان کو آر دلانے اور شرمندہ کرنے سے اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو. کیونکہ اللہ کا قانون ہے جو مسلمان بھائی کے چھپے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے اس کو ضرور رسوا کرے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بھی کیوں نہ ہو. اللہ جس کے پیچھے پڑ جائے وہ کہاں عافیت پا سکتا ہے؟ 7 زمینوں کے اندر بھی اتر جائے تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا. شعر ہے بہادر شاہ ظفر کا، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو ہی نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اپنی برائیوں پہ جو نظر رکھتے ہیں انہیں کہاں فرصت ہوتی ہے وہ کسی اور کی برائیاں دیکھتے رہیں. جو وقت دوسروں کے عیب چننے میں خرچ ہوتا ہے اگر اپنے آپ کو سدھارنے میں لگا لیں تو کتنے پاک ہو جائیں. مثال آپ دیکھیے کہ خود تو گھر الٹا پڑا ہے انسان کا اپنا، محلے کے ساتھ والے پڑوسی گھر میں کھڑے جھانک رہے ہیں، اسی پر کمنٹس کر رہے ہیں، پتے پڑے ہیں، ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی ہیں، گٹر ابل رہا ہے، ان کے ہاں تو صفائی نہیں ہوتی. سارا وقت جو ان پر تبصرہ کرنے میں لگایا، اپنے گھر کو ذرا مڑ کر دیکھ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، زیادہ کنسٹرکٹیو ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشحال ہو گیا وہ شخص جس کے اپنے عیبوں نے اس کو اتنا مشغول رکھا کہ اس کو اوروں کے عیب ہی نظر نہ آئے. کہاوت ہے نا کہ دوسرے کی آنکھ کا تو تنکا بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. کسی کا کوئی عیب نظر آئے تو اللہ سے پناہ مانگے. کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ سے پناہ مانگے عاجزی کے ساتھ کہ اللہ مجھ میں یہ عیب پیدا نہ ہو، اللہ مجھے تو اس عیب سے بچا لے، اللہ اس کا یہ عیب اس سے دور کر دے. جیسے آپ دیکھیے نا کہ 2 لوگ ہیں، اگر ایک کے منہ پر کالک لگی ہوئی ہے، آئینہ نہیں ہے، 2 لوگ آمنے سامنے ہیں، آپ نے سامنے والے کو دیکھا کہ اس کی ناک پر کالک لگی ہوئی ہے، آٹومیٹک آپ کا ہاتھ اپنی ناک پر جائے گا، ہے نا؟ تو دوسروں کا عیب دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو صاف کر لوں. دوسروں کے عیبوں کو لے کر جمع کرنا. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے عیب چننے کی، 10 اچھی چیزوں میں ٹٹول کہ ان کی نظر صرف عیب پر جائے گی. ہر چیز صاف ہے. وہ بعض لوگوں کو آپ آبزرو کیجئے، وہ گھر میں جب داخل بھی آپ کے ہوں گے نا، وہ یوں نظر ڈالیں گے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں نیچے تو ٹھیک ہے، برائی کہاں پر ہے. اس برائی کو وہ چن کے سنبھال کے رکھ لیں گے. 2 گھنٹے آپ کے گھر بیٹھیں گے، سب اچھا ہوا، ایک بات جو ان کے مزاج کے خلاف، جو عیب ان کو نظر آیا، 99 باتیں چھوڑ دیں گے، ایک برائی آپ کی چن کے سنبھال کے رکھ لیں گے. کھانا انہوں نے کھایا، سب اچھا تھا، ایک ٹماٹر پہ، ایک گوشے پہ ذرا سا کالا دھبا سیلڈ میں لگا رہ گیا. سارا کھانا ایک طرف، وہ اس ایک ٹماٹر کے ٹکڑے کا عیب چن کے رکھ لیں گے اور بعد میں اس کو پھیلائیں گے. تصور کیجئے
ایک شخص راستے سے گزر رہا ہے,